محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا، آپ کے حضور ناز میں عقیدتوں، محبتوں اور ارادتوں کے خراج پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اور آپ کی بخت فروزی اور خوش نصیبی کہ میں اور آپ آج کے اس پاکیزہ دن میں اللہ کے گھر میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ پاک ہماری اس سعادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے خوش آخرت کا سبب اور سامان بنائے۔ آج 26 ذی الحج ہے، 27 یا 28 کو باختلاف روایت حضور سیدنا ماوانا و مولانا و ملجانا مرید مصطفیٰ و مراد مصطفیٰ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب المعروف سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز میں ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نامی شخص نے وار کیا، آپ زخمی ہوئے اور یکم محرم الحرام کو آپ نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ آپ مسافر فردوس بری اور فردوس خلد کے آپ عازم بنے۔ گویا کہ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلامی سال کا اختتام بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے اور اسلامی سال کا آغاز بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتا ہے۔ اسلامی سال کا اختتام بھی قربانی سے ہوا اور اس کا آغاز بھی قربانی سے ہوا۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات آب و گیتی میں تشریف فرما ہوئے، اللہ نے آپ کو بے مثل و بے مثال بنا کے اس کائنات میں مبعوث کیا۔ 1,24,000 قوم و پیش انبیاء اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے، لیکن جو اعزاز اور جو مجد اور شرف اللہ نے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا، وہ کسی اور کا خاصہ اور اعزاز اور مقدر نہیں ٹھہر سکا۔ تو محبوب پاک کو اللہ نے بے مثل و بے مثال بنایا، تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت کے لیے، آپ کی معیت کے لیے جن لوگوں کا اللہ نے انتخاب کیا وہ بھی بے مثل و بے مثال تھے۔ کسی نبی کو ایسے ساتھی، کسی نبی کو ایسے رفیق اور کسی نبی کو ایسے خلیل اور صحابی میسر نہیں آئے جو میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے۔ 1,24,000 کم و پیش صحابہ کی تعداد ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب صحابہ کو اعزاز و اکرامات اور مجد و شرف عطا کیے کہ انہوں نے اپنی نگاہ ناز سے محبوب جلوہ جان جانا حضور کے جمال جہاں آرا کا دیدار کیا، لیکن کچھ صحابہ کو حضور علیہ السلام کی نگاہ کا التفات ایسا میسر آیا کہ وہ دیگر صحابہ سے مجد اور شرف کے اعتبار سے وراء الورا ٹھہرے۔ حضور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، اگر میری امت میں کسی نے سب سے زیادہ رحم کرنے والا دیکھنا ہو تو وہ ابو بکر صدیق کو دیکھ لے۔ میری امت نے اگر سب سے زیادہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر کاربند رہنے والا دیکھنا ہو تو وہ عمر فاروق کو دیکھ لے۔ میری امت میں سے اگر کسی نے سب سے زیادہ کامل الحیاء والایمان دیکھنا ہو وہ عثمان غنی ذوالنورین کو دیکھ لے۔ اگر میری امت میں سب سے زیادہ کسی نے سب سے بڑا قاضی، سب سے بڑا جج دیکھنا ہو وہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھنا۔ میری امت میں اگر کسی نے سب سے بڑھ کر حلال اور حرام
کا علم جاننے والا دیکھنا ہو تو وہ معاذ بن جبل کو دیکھ لے. میری امت میں سب سے زیادہ فقاہت فی الدین میں اگر کسی کو کسی نے دیکھنا ہو وہ عبداللہ بن مسعود کو دیکھ لے، اور کسی نے سب سے بڑا قاری قرآن دیکھنا ہو تو وہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لے. تو حضور علیہ السلام کے سارے صحابہ اعزاز مجد اور شرف میں وراء الورا، لیکن جن کو نگاہ مصطفیٰ کا التفات میسر آیا وہ سب سے وراء الورا اور عظیم تر ہو گئے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اعزاز اور شرف عطا ہوا وہ کسی اور کو میسر نہیں آیا. پوری جماعت صحابہ میں کسی صحابی کو یہ اعزاز حاصل نہیں کہ اللہ کے نبی نے نام لے کر دعا کی ہو، یا اللہ اس بندے کو اسلام عطا فرما. نام لے کے جانے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو مالک لم یزل، اگر اسلام کو طاقت دینی ہے تو اس کو اسلام کے اندر، اسلام کے حصار میں عطا فرما، اسلام کے نظم میں پرو دے. اگر یہ اعزاز اور مجد اور شرف حاصل ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. حضور علیہ السلام نے بے شمار مقامات پہ خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر دعائیں کی، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب. اے اللہ اگر اسلام کو طاقت دینی ہے، اے اللہ اگر اسلام کو قوت دینی ہے، اگر اسلام کو غلبہ دینا ہے، اسلام کا علم بلند کرنا ہے تو مالک لم یزل عمر بن خطاب کو اسلام عطا فرما. حضور کی نگاہ ناز میں جناب عمر فاروق آئے اور زبان مصطفی سے یہ دعا کے الفاظ نکلے، اور جس دعا پر پھر جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے آمین کہہ دیا. اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. شام کو حضور علیہ السلام نے دعا مانگی، صبح صادق نے دیکھا ابو جہل کی تلوار ٹوٹ گئی، زبان مصطفیٰ سے نکلی ہوئی دعا قبول ہو گئی. شام کو مصطفیٰ جان عالم نے دعا مانگی، صبح صادق کے بعد فوراً بعد جناب عمر فاروق جو حضور کا سر نعوذ باللہ معاذ اللہ تلوار سے اڑانے کے لیے آ رہے تھے، زمانہ گواہ ہے جو سر اڑانے کے لیے آیا تھا وہ اپنا سر دالیز مصطفیٰ پہ بچھا کے عرض کرتا ہے بندہ نواز مجھے بھی کلمہ پڑھا کے دائرہ اسلام میں داخل کر. زمانہ گواہ ہے. پھر وہی عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی بندہ نواز میری خواہش ہے، میری آرزو ہے، میری تمنا ہے کہ جس حبل کے سامنے میں بیٹھ کر عبادت کیا کرتا تھا، جس لات منات اور عزا کے سامنے میں اپنے معمولات گزارتا تھا، اب میں اسی کے سامنے نعرہ اللہ اکبر بلند کرنا چاہتا ہوں. پھر ایک قطار صحابہ کی نکلی جس کی قیادت جناب امیر حمزہ کر رہے تھے، دوسری قطار کی قیادت جناب فاروق اعظم کر رہے تھے، اور یہ تلواریں میان سے باہر نکال کر خانہ کعبہ کے اندر پہنچے اور جا کر یہ اعلان کیا، اللہ اکبر کی صدا ایسی لگائی اور مکہ کے لوگوں کو اعلان کیا اگر کسی نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرانا ہو تو سامنے آئے، اگر کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو تو سامنے آئے. اللہ کی عزت کی قسم 40 صحابہ مکہ المکرمہ خانہ کعبہ کے اندر حاضر ہو کر انہوں نے اللہ اکبر کی ایسی صدا لگائی، ایسی صدا لگائی کہ آسمان بالا سے جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے. آ کے عرض کی بندہ نواز عمر فاروق کے ایمان لانے کی خوشی میں صرف صحابہ خوش نہیں ہو رہے بلکہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے آسمانوں میں خوشیاں منا رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ اعزاز بھی جناب عمر فاروق کو حاصل ہے جس کے ایمان لانے پر فرشتوں نے بھی خوشیاں منائیں، جس کے ایمان لانے پر، جس کے مسلمان ہونے پر فرشتوں نے خوشیاں منائی. اور یہ اعزاز جناب عمر فاروق کو حاصل ہے جنہوں نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کے کلیجے کو ٹھنڈا کیا اور خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. سبحان اللہ. ایک خانہ کعبہ ہے، دوسرا
پہلا قبلہ اول مسجد اقصی بیت المقدس تھا، وہ بھی عمر فاروق کے دور میں فتح ہوا، اور اسلام کا سب سے پہلے جھنڈا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ لگایا۔ دونوں کعبوں سے پوچھیں شان فاروق اعظم کیا ہے، تو دونوں کعبوں سے یہ آواز آتی ہے کہ عمر فاروق کی شان کو سننے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، دونوں کعبوں سے یہ آواز آتی ہے کہ فاروق اعظم کی شان اور مقام اور مجد و شرف کا یہ عالم ہے کہ دونوں کعبے قیامت کا دن ہوگا، دونوں کعبے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی گواہی پیش کریں گے، اور جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور شان بیان کریں گے قیامت کے دن۔ یہ مجد اور شرف جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ جب آپ اسلام لائے تو اللہ تعالیٰ نے جناب سیدنا جبریل علیہ السلام کو قرآن پاک کی آیات لے کے بھیجا، جاؤ جا کر محبوب پاک کو یہ پیغام سناؤ، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے غیب کی خبر دینے والے نبی، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، یا جو آپ پہ ایمان لا چکے ہیں یہ آپ کے لیے کافی ہیں۔ 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے، 40ویں کا عدد جس نے پورا کیا وہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور پھر یہ وہ ہستی ہیں جناب فاروق اعظم، سارے صحابہ حضور علیہ السلام کے مرید ہیں۔ جناب عمر فاروق کو یہ اعزاز حاصل ہے، آپ مرید مصطفیٰ بھی ہیں، ساتھ مراد مصطفیٰ بھی ہیں۔ کوئی حضور کا چہرہ دیکھ کے مسلمان ہوا، کوئی حضور کی سیرت دیکھ کے مسلمان ہوا، کوئی حضور کا کردار دیکھ کے مسلمان ہوا، کوئی حضور علیہ السلام کی تعلیم سے متاثر ہو کے مسلمان ہوا۔ عمر فاروق وہ شخصیت ہیں جنہیں زبان مصطفیٰ نے خود اللہ سے مانگ کے لیا، اللہ سے مانگ کے لیا۔ گویا عمر فاروق مراد مصطفیٰ بھی ہیں اور ساتھ مرید مصطفیٰ بھی ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ شان ہے جناب سیدنا فاروق اعظم کی۔ ایک دن جناب جبریل حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور نے پوچھا، آپ نے یہ روایت بے شمار مقامات پہ سن رکھی ہے، حضور نے پوچھا اے جبریل ذرا کھڑے ہو جاؤ اور میرے فاروق اعظم کی شان بیان کرو۔ اللہ اکبر۔ فاروق اعظم کی شان بیان کرنے کے لیے حضور نے جبریل کو کہا کھڑے ہو جاؤ اور شان فاروق اعظم بیان کرو۔ عجب انداز ہے، آج مجلس کے خطیب جناب جبریل ہیں، مجلس کی صدارت امام الانبیاء کر رہے ہیں، مجلس کے سامعین صحابہ ہیں، اور عنوان گفتگو شان فاروق اعظم ہے۔ گویا کہ پتہ چلا صحابہ کی شان کو بیان کرنا یہ جبریل کی سنت ہے، صحابہ کی شان کو سننا یہ امام الانبیاء اور صحابہ کرام کی سنت ہے۔ جناب جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے فاروق اعظم کو اتنی شان اتنا مقام دیا ہے، میں اس کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، میں ایک دن میں بیان نہیں کر سکتا، 2 دن، 1 سال، 2 سال میں بیان نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا جبریل کم از کم بتاؤ تو صحیح تمہیں کتنا عرصہ درکار ہے فاروق اعظم کی شان بیان کرنے کے لیے۔ جناب جبریل گویا ہوئے، عرض کرتے ہیں بندہ نواز منذ لبس نوح فی قومہ، مجھے کم از کم عمر فاروق کی شان بیان کرنے کے لیے اتنا عرصہ درکار ہے جتنا عرصہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں گزارا۔ 950 سال جناب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں گزارے۔ اندازہ کریں نوریوں کے امام کو فاروق اعظم کی شان میں، فاروق اعظم کے مقام میں عزتیں ہی عزتیں نظر آتی ہیں، بلندیاں ہی بلندیاں نظر آتی ہیں۔ اگر آج کے کسی مورخ کو فاروق اعظم میں نقص نظر آئے تو اس کے ایمان کی خرابی ہے۔ جب نوریوں کے امام کو فاروق اعظم کی شان ہی شان نظر آ رہی ہے تو امام الانبیاء کی نظر میں فاروق اعظم کا شان کیا ہوگا؟ فاروق اعظم تو جناب جبریل نے عرض کی بندہ نواز بس ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں، کائنات عالم میں 2 شخصیات ہیں جن کے رخصت ہونے پر اسلام روئے گا، جن کے رخصت ہونے پر اسلام روئے گا۔ بیٹوں کے رونے کی بات نہیں ہو رہی، اولاد کے رونے کی بات نہیں ہو رہی، یاروں اور دوستوں اور والدین کے رونے کی بات نہیں ہو رہی۔ 2 شخصیات ہیں جن کے رخصت ہونے پر اسلام روئے گا۔ حضور نے پوچھا اے جبریل وہ کون سی 2 شخصیات ہیں؟
جناب جبریل عرض کرتے ہیں بندہ نواز ایک تو آپ کی شخصیت ہے، جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو اسلام روئے گا، اور دوسری شخصیت جناب فاروق اعظم ہیں، جب فاروق اعظم دنیا سے رخصت ہوں گے اس وقت بھی اسلام روئے گا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا جب جناب فاروق اعظم دنیا سے رخصت ہوں گے میدان محشر میں فاروق اعظم کو لایا جائے گا، اللہ پاک اپنی شان کے مطابق فاروق اعظم کے ہاتھوں میں نام اعمال تھمائے گا، فاروق اعظم کے ہاتھوں میں نام اعمال ہوگا، آواز قدرت آئے گی، اے فاروق اعظم یہ تمہارا اعمال نامہ ہے، چاہو تو اس کو کھول کر دیکھو چاہو بند کر دو، ہم نے فیصلہ کر دیا ہے، ہم نے آپ کو بخش کر جنت کا مجدہ جاں فضا سنا دیا ہے، بخش کر جنت عطا کر دی ہے۔ پھر جب جناب فاروق اعظم کے ہاتھوں میں اعمال نامہ ہوگا، اسلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اسلام آواز بلند کرے گا، اے مالک لم یزل، فاروق اعظم نے ساری زندگی میری عزت کی، ساری زندگی میرے عالم کو تھامے رکھا، ساری زندگی مجھے پروان چڑھایا، مالک لم یزل میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، ساری زندگی فاروق اعظم نے اسلام کو بلند کیا، آج فاروق اعظم کو عزتوں کے تاج عطا فرما۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اسلام کی سفارش پر پھر میرا اللہ فاروق اعظم کو ایسا لباس پہنائے گا، ایسا عبایا اور جبہ پہنایا جائے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اس عبا کے یا اس جبے کے سامنے کے بٹن کھول لیے جائیں، حضور فرماتے ہیں مجھے رب کی عزت اور جلال کی قسم ہے ساری کائنات نور سے معطر و منور ہو جائے گی، اگر اس کے بٹن کھولے جائیں تو ساری کائنات خوشبو سے مہک اٹھے گی۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایسا لباس پہنا کر اللہ فرمائے گا فرشتوں ساری زندگی عمر فاروق نے اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کے اعزاز کے لیے، اسلام کی خاطر صعوبتیں برداشت کی، اسلام کو پروان چڑھایا، 70,000 نوریوں کا جلوس جناب سیدنا فاروق اعظم کو نور کی سواری پر سوار کر کے ہاتھوں کے اندر جھنڈے پکڑے کر اللہ پاک فرمائے گا فاروق اعظم کو جنت میں لے کے چلو، 70,000 نوریوں کا جلوس ہاتھوں میں جھنڈے پکڑ کر نور کی سواری پر سوار ہو کر جب چلے گا اور آواز دے گا کائنات والو سن لو یہ وہ شخصیت ہیں ساری زندگی انہوں نے اسلام کے لیے کام کیا، آج اسلام کی بدولت اللہ نے ان کو یہ شان اور مقام عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو بھائیو اس سے پتہ چلتا ہے جو اسلام کے لیے کام کرتا ہے، جو اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی حرمت کے لیے کام کرتا ہے، اللہ اسے عزتیں اور عظمتیں عطا کرتا ہے۔ میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے مالک کنڈ نہیں لگن دے دے، جو بندہ پنجابی میں بات فرماتے تھے جو بندہ حضور کی عزت کے لیے، حضور کی حرمت کے لیے، حضور کی ناموس کے لیے کام کرتا ہے پھر مالک اس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے اس کو ہمیشہ پروان چڑھاتے ہیں۔ یہ شان ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور پھر کیا روب اور کیا دبدبہ، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جناب فاروق اعظم کو اللہ نے یہ شان عطا کی ہے، یہ شان اور یہ مجد اور شرف عطا کیا ہے، فرمایا ان اللہ یفر من ذل عمر، جس جگہ سے فاروق اعظم چلتے ہیں شیطان آپ کے سائے سے بھی ڈر کر بھاگ جاتا ہے کسی میں ایسی طاقت؟ آج شیطان ہم پہ حاوی ہے لیکن فاروق اعظم وہ شخصیت ہیں فاروق اعظم کے سائے کو دیکھ کر شیطان ڈر کے بھاگ جاتا ہے۔ اور حضور کا یہ بھی فرمان ہے ان اللہ ینطق علی لسان عمر، حضور فرماتے ہیں میرے عمر فاروق کی زبان پر خدا بولتا ہے، میرے عمر فاروق کی زبان پر اللہ نے حق جاری کر دیا ہے۔ دو ہی کائنات میں قوتیں ہیں، ایک شیطانی قوت ہے ایک رحمانی قوت ہے۔ شیطانی قوت تو آپ کے سائے سے ڈر کر بھاگ جاتی ہے اور رحمانی قوت آپ کی زبان پہ بولتی ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے ہمیشہ عمر فاروق وہی بولتے ہیں جو منظور خدا ہوتا ہے، وہی کہتے ہیں جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ایک دن آپ کے سامنے ایک شخص گزرا، آپ نے فرمایا یہ جنتی ہے، آپ نے جناب عمر فاروق نے فرمایا یہ شخص جنتی ہے۔ جناب ابو ذر غفاری ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے دوڑ لگا دی، اس شخص کو روکا، روک کے فرمایا اے شخص
میرے لیے دعا فرما دیں۔ تو ابو ذر غفاری کو وہ شخص کہنے لگا حضور میں آپ کے لیے دعا کروں؟ آپ صحابی رسول ہیں، میں تابعی ہوں، آپ کی دعا کو اللہ نے بڑا شان اور بڑا مقام عطا کر رکھا ہے، آپ کو میرے لیے دعا کرنی چاہیے، لیکن آپ فرماتے ہیں میں آپ کے لیے دعا کروں؟ حضور یہ نہیں ہو سکتا۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تم میرے لیے دعا کرو اس لیے کہ تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اس نے عرض کی حضور صحابہ کی دعا تو تابعی کی دعا سے افضل ہوتی ہے۔ جناب ابو ذر غفاری فرمانے لگے نہیں، بلکہ تمہاری دعا بڑی جلدی قبول ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امیر المومنین نے تمہیں جنتی کہہ دیا ہے، اور امیر المومنین اپنے آپ سے نہیں بولتے، حضور کا فرمان ہے ان اللہ ینطق علی لسان عمر، میرے عمر وہ بولتے ہیں، میرے عمر وہ بولتے ہیں جو منظور خدا ہوتا ہے۔ عمر تو وہ کہتے، عمر کی زبان پر خدا بولتا ہے، عمر کی زبان پر اللہ نے حق جاری کر دیا ہے، لہذا تم میرے لیے دعا کرو، اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی تھے، جنگ یرموک پر جا رہے تھے، جناب امیر المومنین کے پاس حاضر ہوئے، عرض کی حضور میرے لیے آپ دعا کریں، اللہ مجھے استقامت عطا فرمائے اور مجھے شہادت کا رتبہ عطا فرمائے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کر دی استقامت کی اور شہادت کی۔ جناب عبداللہ چلتے چلتے حضرت علی المرتضیٰ کے پاس تشریف لے گئے، حضور آپ میرے لیے دعا فرما دیں، میں جنگ میں جا رہا ہوں، آپ استقامت کی دعا فرمائیں، میرے لیے شہادت کی دعا فرمائیں۔ جناب علی المرتضیٰ کو بتایا نہیں تھا اس نے کہ میں عمر فاروق سے ہو کے آیا ہوں۔ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم مولا کائنات فرمانے لگے اے عبداللہ ٹھیک ہے تم شہادت کی اور استقامت کی دعا کروا رہے ہو، کیا امیر المومنین فاروق اعظم نے دعا کرنی دی؟ انہوں نے عرض کی حضور آپ کو کیسے پتا، آپ کو کیسے پتا کہ امیر المومنین فاروق اعظم نے دعا کر دی ہے؟ آپ نے فرمایا جب فاروق اعظم نے دعا کر دی ہے تو علی سے دعا کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جان عالم نے کہہ دیا ہے ان اللہ ینطق علی لسان عمر، میرے عمر کی زبان پر خدا بولتا ہے، جاؤ جہاد میں چلے جاؤ، جنگ میں چلے جاؤ، جو فاروق اعظم نے تمہارے حق میں دعا کر دی ہے اللہ نے اس دعا کو تمہارے حق میں قبول کر لیا ہے۔ یہ شان ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور کیا روب، اور آج دنیا کے اندر روب اور دبدبے کے لحاظ سے ہٹلر کا نام بڑا مشہور ہے، سکندر اعظم کا نام بڑا مشہور ہے، میسولینی کا نام بڑا مشہور ہے، چنگیز خان اور ہلاکو خان کا نام بڑا مشہور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بستی کی بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا، لوگوں کے سروں کو کچل ڈالا، 30-30 ہزار کا لاؤ لشکر ان کے ساتھ تھا، جدید قسم کا اسلحہ ان کے ساتھ تھا، پھر بھی لوگوں کے سروں پر حکومت کی انہوں نے۔ اللہ کی عزت کی قسم، چاہے ہٹلر ہو، چاہے میسولینی ہو، چنگیز خان ہو یا ہلاکو خان ہو یا سکندر اعظم ہو، انہوں نے اس انداز میں حکومت نہیں کی جو حکومت جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ آپ اکیلے چلتے تھے، آپ بیٹھے مدینہ میں ہوتے تھے، روم کے کافر وہیں پہ تڑپ رہے ہوتے تھے، آپ بیٹھے مدینے میں ہوتے تھے، عراق اور فارس کے کافر وہیں پہ تڑپ رہے ہوتے تھے، آپ بیٹھے زمین پہ ہوتے تھے، آپ نظر اٹھاتے تو آسمان بالا کا سورج بھی اپنی روشنی ختم کر دیتا۔ آپ نے صرف سروں پر حکومت نہیں کی، آپ نے صرف انسانوں پر حکومت نہیں کی، آپ نے چرند و پرند پر بھی حکومت کی ہے، انسانوں کے دلوں پر بھی حکومت کی ہے۔ ایک دن آپ بیٹھے مدینہ طیبہ میں سوئی سے کچھ کام کر رہے تھے، باہر کام کر رہے تھے تو اچانک دھوپ آ گئی۔ جب سورج کی تپش تیز ہوئی تو جناب سیدنا فاروق اعظم کو دھوپ لگی، گرمی کی شدت محسوس کی، تو ایسے سوئی سے کام کرتے کرتے نا اچانک ایسے اوپر دیکھا، اوپر دیکھنے کی دیر تھی کہ سورج کی روشنی ماند پڑ گئی۔ البدایہ والنہایہ کے اندر ابن حجر نے لکھا سورج کی روشنی ماند پڑ گئی، صحابہ دوڑے ہوئے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ کیا قیامت آ گئی ہے؟ ابھی تو دوپہر کا وقت ہے، سورج کی روشنی کہاں چلی گئی؟ میرے آقا نے فرمایا صحابہ پریشان نہ ہو، یہ قیامت نہیں آئی، میرے فاروق کی کرامت آ گئی ہے۔ جناب فاروق اعظم کو بلا کے لاؤ۔ فاروق اعظم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے،
हुजूर ने पूछा कि फारूक आजम क्या माजरा हुआ? अर्ज किया रसूलल्लाह हुआ तो कुछ नहीं, मैं सुई से कुछ काम कर रहा था, अचानक धूप लगी, मैंने बस देखा तो सूरज की रोशनी खत्म हो गई। मेरे आका ने फरमाया ए फारूक आजम, जब तक सूरज की इस गुस्ताखी को तुम माफ नहीं करोगे उस वक्त तक इसकी रोशनी वापस नहीं आएगी। जनाब फारूक आजम ने अर्ज की, बंदा नवाज फारूक आजम की ये मजाल, इसको धूप लगे तो आसमान का सूरज अपनी रोशनी को मान कर दे। मेरे आका ने फरमाया ए फारूक आजम, तुझे अल्लाह ने ये शान और मकाम अता किया है। उस मौका पर मेरे आका ने फरमाया तुझे अल्लाह ने ये शान और मकाम दिया है, इन्नल्लाह यंतिकु अला लिसान उमर। फिर फरमाया अश-शैतान यफिर्रु मिन ज़िल्ल उमर। ए उमर, सूरज क्या चीज है? तेरी जबान पर तो खुदा बोलता है, अभी तेरे मन में वो बात आ रही होती है, अल्लाह कुरान की आयतें पहले नाज़िल फरमा देता है। ये शान है जनाब सैयदना फारूक आजम। फिर आपका जो निज़ाम हुकूमत, अल्लाह अकबर, ये आज रियासत मदीना की हम बातें तो करते हैं, ये ना समझना ये कोई सियासी बात है। आप एक दिन जनाब अब्दुर्रहमान बिन औफ के साथ रात को गश्त कर रहे थे। रात को गश्त करते करते अल्लाह अकबर देखा कि खेमा लगा हुआ है, खेमा लगा हुआ है, उसके साथ खेमे के दरवाजे पे एक बंदा बड़े परेशानी के आलम में बैठा है। आप उसके करीब गए, पूछा क्या नौजवान क्या मामला है? आज की हुजूर मैं मुसाफिर हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, मेरी ज़ौजा भी मेरे साथ है और वो हमल से है, अचानक दर्द-ए हो गया, विलादत के आसार नमूदार हो गए, अब मैं हूँ मुसाफिर, मुझे जानता कोई नहीं, यहाँ पे किसी के साथ मेरी पहचान नहीं है, मैं इसी परेशानी के आलम में बैठा हूँ। जनाब फारूक आजम फौरन घर आए, अपनी खातून को उठाया, फर्स्ट लेडी खातून अव्वल वजीर आजम की जो ज़ौजा होती है, जनाब फारूक आजम ने अपनी ज़ौजा को उठाया, उठा के फरमाया ऐ मेरी ज़ौजा, आज मेरा एक भाई बड़ी मुश्किल में है, उसके यहाँ उसकी बीवी के यहाँ विलादत के आसार हैं, हमने वहाँ पे चल के जाना है, उसकी मदद करनी है। जनाब फारूक आजम की ज़ौजा आपके साथ आई, अंदर खेमे में चली गई, आपने खाने पीने का सामान उठाया, आपकी बीवी अंदर खेमे में चली गई, जनाब फारूक आजम ने खुद आग जलाई, खाने पीने का इंतजाम किया, अंदर से आवाज आई ए अमीरुल मोमिनीन, मुबारक हो अल्लाह ने तुम्हारे साथी को बेटा दिया है, मुबारक हो अल्लाह ने तुम्हारे साथी को बेटा दिया है। उस शख्स ने सुना कि अंदर से अमीरुल मोमिनीन की आवाज आई, ये तो अमीरुल मोमिनीन हैं, खुद आग जला रहे हैं, हत्ता कि धुआं उठ रहा है तो आपकी दाढ़ी से धुआं भी जा रहा है, खुद खाने का इंतजाम कर रहे हैं। उसने सुना कि अमीरुल मोमिनीन, उसने दौड़ लगा दी कि ये तो मुझे सजा देंगे। आपने आवाज दिया है नौजवान परेशान ना हो, दौड़ता क्यों है, जरा वापस आ, जानता है ये कौन सा शहर है? उसने अर्ज की हुजूर आप ही बता दें, मैं माजरत खा हूं, मुझे पता नहीं था कि आप अमीरुल मोमिनीन हैं। आपने फरमाया जानते हो ये कौन सा शहर है? उसने अर्ज की हुजूर आप ही बता दें ये कौन सा शहर है? आपने फरमाया ये मोहम्मद का मदीना है, ये रियासत मदीना है, ये रियासत मदीना है, यहाँ पे रियासत मदीना का उसूल और कानून और ज़ाब्ता है। मुसाफिर जब बाहर से आता है इस शहर के अंदर, इस रियासत मदीना का उसूल है, चाहे अमीरुल मोमिनीन हो, चाहे वक्त का बादशाह हो, ये रियासत मदीना का उसूल है। वो मुसाफिर के आगे, मुसाफिर के रास्ते में वक्त का हाकिम भी खादिम बन के खड़ा होता है, ताकि किसी मुसाफिर को कमी ना हो, उसकी ज़रूरत को पूरा किया जा सके। तो दोस्तान अजीज, आज रियासत मदीना की बातें होती हैं लेकिन उस पर अमली काम नहीं होता। ये शान है जनाब सैयदना फारूक आजम की, वो फारूक आजम जिन्होंने कायनात आलम में सबसे पहले आप पाशी का इंतज़ाम किया, वो फारूक आजम जिनकी ज़बान पे खुदा बोलता है, वो फारूक आजम जिनकी मनशा के मुताबिक 27 के लगभग कुरान की आयतें नाजिल हुई, वो फारूक आजम जिन्होंने पुलिस का महकमा कायम किया, फौजी छौनियाँ कायम की, महकमा औकाफ बनाया, वो फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु जिनके
من میں آنے پر اللہ نے پردے کے احکامات نازل کیے۔ وہ فاروق اعظم جن کے من میں یہ بات آئی اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ وہ فاروق اعظم جن کے من میں یہ بات آئی کہ مقام ابراہیم کو تو ہمارے لیے جائے مصلی ہونا چاہیے، اللہ نے فوراً قرآن کی آیت نازل کر دی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی خواہش پر نماز کے لیے اذان کو لازمی قرار دے دیا گیا، وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں کافر کہتے تھے، 10 سال فاروق اعظم نے حکومت کی ہے اور اسلام کو اس قدر پروان چڑھایا ہے کہ 26 لاکھ مربع میل پر حکومت کی ہے۔ اگر 10 سال اور فاروق اعظم کو مل جاتے تو کائنات عالم میں یہود و نصارہ کا نام و نشان مٹ جاتا، پوری کائنات پہ اللہ اسلام کو نافذ فرما دیتا۔ یہ شان ہے جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ 27 یا 28 ذی الحج کو آپ مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز تھی، ابو لؤلؤ فیروز مجوسی نے آپ پہ حملہ کیا، آپ علیل ہو گئے، آپ شدید زخمی ہوئے۔ یکم محرم الحرام کو اللہ نے آپ کو شہادت کے منصب پہ فیضیاب کیا۔ اسلامی سال کا اختتام بھی فاروق اعظم سے ہوا اور اسلامی سال کا آغاز بھی جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت، آپ کے کردار کے مطابق زندگیاں گزارنے اور ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔